السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ کہانی کے بارے میں پڑھیں گے کہ کہانی کیا ہوتی ہے اور اس کو لکھنے کا پڑھنے کا رواج کیسے آیا۔ جب سے انسان نے بولنا سیکھا ہے، کہانی سننے کا سلسلہ بھی اس کے ساتھ ہی چل نکلا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے، کہانی سننے کا رواج جو ہے یا کہانی سننے کا شوق جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ اس کی دلچسپی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آج کل کے بچے بھی کہانی سننا پسند کرتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی بھی واقعہ بیان کیا جائے، کوئی کہانی سنائی جائے، لیکن اس کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ پہلے زمانوں میں یعنی گزرے وقت میں لوگ کہانی بڑے شوق سے سنا کرتے تھے۔ دادیاں نانیاں اپنے بچوں کو لے کر، اپنے نواسوں کو اور پوتوں کو لے کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی تھیں اور انہیں اس طرح کی کہانی سناتی تھیں کہ ان کی کردار کی تربیت ہو سکے اور ان کے اندر اچھی صفات پیدا ہوں اور وہ برائی سے دور رہیں۔ بیٹا، حکمرانوں نے بھی اپنے ہاں کہانی سنانے والے ملازم رکھ لیے، یعنی اسی کو دیکھتے ہوئے پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ اپنے پاس کہانیاں سنانے والے ملازم رکھتے تھے جو اکثر اوقات کہانی سناتے رہتے تھے اور ان سے تنخواہ کے علاوہ انعام بھی پاتے تھے۔ اس طرح سے یہ کہانی لکھنے کا فن جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا اور پھلتا پھولتا گیا ہے، اور اسی ترقی نے کہیں یہ اب افسانے کی شکل میں کہانی پائی جاتی ہے، کہیں ناول اور کہیں ڈرامے کا نام ہے۔ آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، افسانے پڑھتے ہیں، تو یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں کہانی کی۔ بچے کہانی بڑی شوق سے، بہت زیادہ شوق سے سنتے اور سناتے ہیں۔ بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اخلاقی سبق یا اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں، مددگار ثابت ہوتے ہیں کسی کے کردار کو بنانے سنوارنے میں۔ کہانی لکھنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، یعنی کہانی کو ماضی میں ہی لکھا جاتا ہے۔ آپ جب بھی کہانی لکھیں اسے ماضی میں ہی لکھنا ہے۔ کہانی بہت سادہ اور روزمرہ زبان کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ سب سے پہلے اپنے دماغ میں کہانی کا ایک پلاٹ بنا لیں، خاکہ تیار کر لیں، پھر اس کو ایک اچھے طریقے سے ترتیب کے ساتھ لکھنا شروع کریں۔ کہانی کو مکالمے کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں پیراگراف کے درمیان، لیکن املا اور لکھائی پہ خاص توجہ ہونی چاہیے۔ بورڈ کے لحاظ سے کہانی 2 صفحات سے کم نہ ہو۔ جب بھی آپ کہانی لکھیں تو 1.5-2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، اور اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ کہانی کے درمیان میں کوئی املا کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ کہانی کے آخر میں کوئی بھی کہانی آپ جب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ آپ بہت ساری کہانیاں سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جھوٹ کی سزا، تو جھوٹ بولنے سے کیا سزا ملتی ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ کہانی ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ اس کہانی کو میں
اس سے بھی زیادہ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں تاکہ آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے یہ یاد ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ گرمی کا موسم تھا، دھوپ بہت تیز تھی، شدت کی تھی، تیز تھی، ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی، یعنی گرمی کی وجہ سے ہر چیز تپ رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو۔ ایک بڑے جنگل کے کنارے، ایک بہت بڑا جنگل تھا اور اس کے کنارے ایک بڑ کا درخت تھا۔ یہ درخت کا نام ہے، جیسے آپ درختوں کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتے ہوں گے لیکن تھوڑا بہت تو جانتے ہی ہیں، جیسے آم کا درخت، انگور کی بیل، اس طرح سے یعنی آپ نے مختلف درخت دیکھے ہوں گے۔ تو اسی طرح سے یہ بڑ درخت کا نام ہے، جیسے آم کا درخت اسی طرح سے بڑ کا درخت۔ بڑ کا درخت جو ہوتا ہے اس کے پتے بہت گھنے ہوتے ہیں اس درخت کے، اور اس کی چھاؤں بڑی اچھی ہوتی ہے۔ بڑ کا درخت شاخوں اور پتوں کی چھتری تانے کھڑا تھا، یعنی اس طرح لگ رہا تھا جیسے چھتری ہو، امریلا، چھتری، چھتری کے نیچے جب کھڑے ہو تو اس کی چھاؤں محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح درخت بھی جب بہت زیادہ گھنا ہوتا ہے اور اس کے پتے بہت زیادہ گھنے ہوتے ہیں، ہرے بھرے ہوتے ہیں، وہ بھی بالکل ایک چھتری کی طرح کھڑا ہوتا ہے اور اس کی چھاؤں بہت اچھی تھی۔ اس کی گھنی چھاؤں میں ایک بڑئی لکڑی کے بڑے بڑے لٹ چیرنے میں مصروف تھا۔ بڑئی لکڑی چیرنے والا، لکڑی کا کام کرنے والے کو بڑئی کہتے ہیں۔ تو درخت کو جب کاٹ لیا جاتا ہے تو اس کے مختلف پارٹس میں جب اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے انہیں لٹ کہتے ہیں، یعنی درخت کے تنے کے حصے جب درخت کو کاٹ کر بڑے بڑے ٹکڑوں میں الگ کیا جاتا ہے، چھوٹا کیا جاتا ہے، تو اسے جو لٹ ہے اسے اس کا ایک پارٹ ہے، حصہ ہے، وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا، مصروف تھا کہ اس نے کبھی بڑ کی چھاؤں کے سوا کسی کی طرف خیال ہی نہیں کیا۔ یعنی بڑئی ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، وہ اپنے ارد گرد کوئی خیال نہیں رکھتا تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا۔ جب انسان کام دھیان سے کر رہا ہو تو پھر اس کو اپنے ارد گرد کا پتہ نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ کام کرتے ہیں آپ کا دھیان سب سے پہلے دوسروں کی طرف جاتا ہے، اپنے کام کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے آپ کو اپنے ارد گرد کی بڑی خبر رہتی ہے۔ بڑ کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا، یعنی اسی درخت کے اوپر ایک بندر بھی رہتا تھا اور بڑی توجہ سے بڑئی کو لکڑی چیرتے دیکھا کرتا تھا۔ اسے بڑئی کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ بڑئی چلا جائے اور وہ لکڑی چیرنے کے لیے لٹ پر بیٹھ جائے اور بڑئی بن کر لکڑی چیرے۔ یعنی کہ بندر درخت پر بیٹھا ہر وقت اس کو کام کرتا دیکھتا رہتا تھا اور اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ جیسے ہی بڑئی اپنے کام کی وجہ سے ادھر ادھر ہو تو میں جلدی سے جا کر اس کی جگہ پر بیٹھ جاؤں اور جس طرح سے یہ کام کر رہا ہے اسی طرح سے میں کرنے لگ جاؤں۔ بڑئی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں پچر پھونک لیا کرتا تھا۔ پچر، لکڑی کا کیل۔ بندر نے یہ سارا کھیل دیکھا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا، یعنی کہ جیسے بندر یہ ہر وقت بڑئی کو کام کرتے دیکھتا تھا اور بس وہ اسی انتظار میں تھا کہ کب بڑئی جو ہے وہ اپنے کام کے سلسلے میں ادھر ادھر ہو اور میں اس کی جگہ جا کر بیٹھ جاؤں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بڑئی کسی حاجت ضرورت کے لیے لٹ سے اٹھا، لکڑی کا جو تنا وہ کاٹ رہا تھا اس سے اٹھا، آری اور بچر دونوں اپنی اپنی جگہ چھوڑے اور خود چلا گیا۔ بندر نے دیکھا، موقع پایا، درخت سے اترا، لٹ پر آ بیٹھا، یعنی جہاں پر بیٹھ کر بڑے ہی کام کر رہا تھا وہاں پر آ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھ جان کر لکڑی کے درز کے پچر کے ساتھ کھیلنے لگا۔ جس طرح بڑائی کام کر رہا تھا وہ بھی اسی طرح سے کام کرنے کی کوشش کرنے لگا، زور لگاتا اور اسے ہلاتا رہا، ہلتے ہلتے آخر پچر درز سے نکل آئی اور درز بند ہو گئی۔
یعنی جس طرح سے بڑھئی کام کرتا تھا، لکڑی کا کیل لے کر اس کو درخت کو چھوٹا کرنے کے لیے جس طرح آری چلاتا تھا، اور درز جو اس کے اندر دراڑ آئی ہوتی تھی اس کو چھوٹا کرنے کے لیے، اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے وہ کس طرح سے کاٹتا تھا، کس طرح سے اس کو چیزیں اپنے اوزار استعمال کرتا تھا، اسی طرح سے بندر اس کے اوزار کے ساتھ کھیلنے لگا۔ جیسے ہی پچر جیسے یعنی کہ پچر جو ہے وہ باہر نکل آئی تو بندر کا ہاتھ اس کے اندر پھنس کر رہ گیا۔ میں تیرا چیخا چلایا تڑپا مگر ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا، آخر کار بے ہوش ہو کر گر گیا۔ بڑا ہی بندر کی چیخیں سنی تو بھاگا ہوا آیا، بندر کو بے حس و بے حرکت پڑے پایا، یعنی کہ بندر جو تھا اس وقت اس کی سانسیں بند ہو چکی تھی اور اس کا ہاتھ پھنسا ہوا تھا، اور درد اور تکلیف سے وہ اپنی جان گوا چکا تھا۔ جلدی سے پچر اٹھائی، لکڑی کی درز میں ٹھوک دی، درز کھلی تو بندر پھر بھی نہ ہلا۔ بڑئی نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا، اسے درز کی کیل سے نکال کر الگ پھینکا اور غصے سے کہنے لگا جس کا کام اسی کو ساجے۔ بے وقوف تو بندر تھا، بڑئی بننے کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بیٹا آج سر تک ہی نہیں آئے ہوئے، ان کی جگہ یہ کلاس جو ہے تھوڑی سی زیادہ ٹائم کے لیے میں لے رہی ہوں۔ اب اس کا آخر میں جو نتیجہ ہے، جس کا کام اسی کو ساجے، بے وقوف تو بندر تھا، بڑے ہی بننے کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یعنی جب آپ کوئی بھی کہانی لکھتے ہیں تو کہانی لکھنے کے بعد اس کا آخر میں نتیجہ لازمی لکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر آخر میں اخلاقی سبق یا نتیجہ کی ہیڈنگ دے کر کہ اس ہمیں کیا نتیجہ ملا ہے، کیا سبق ملا ہے، کہ جس کا کام اسی کو ساجے، دوجا کرے تو ڈھینگا باجے۔ آپ اتنا صحیح لکھ لیں جس کا کام اسی کو ساجے، تو اس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے کہانی کا، وہی اس کا نتیجہ بھی ہے کہ جس کا کام ہوتا ہے کوئی کرے تو بہتر ہوتا ہے، اگر کوئی دوسرا کرنے کی کوشش کرے، اس کی نقل کرنے کی کوشش کرے تو وہ خود نقصان اٹھاتا ہے، اس جیسا نہیں کر سکتا، اس جیسا نہیں بن سکتا۔ بیٹا اس کہانی میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی تو ابھی آپ مجھ سے پوچھیے گا، اس کے بعد اگلی کہانی جو آپ کی ہے وہ ہے سچ کی برکت۔ بیٹا مجھے یقین ہے کہ آپ سب بھی سچ بولتے ہوں گے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اگر انسان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، غلطیاں سب انسانوں سے ہوتی ہیں، تو کوئی بھی اس طرح کی بات ہو جس سے آپ کو ڈر ہو کہ نہیں مجھے سچ بول کے نقصان ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنے والے پر پھر کبھی کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ جی گرام ادا، یہ کیا بیٹا نام ہے گرام ادا؟ جی بیٹا۔ جی بیٹا آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ بیٹا سچ کی برکت کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے والے پر کبھی بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ بیٹا جو بچے سچ بولتے ہیں ہمیشہ سب لوگ ان پر یقین کرتے ہیں، ان کی بات اور ان کی ہر مشکل میں ان کے سب کام آتے ہیں۔ یہاں اسکول میں میرے پاس ایک بچی تھی 9th کلاس کی،
اور وہ ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی تھی اور بہانہ کر کے چھٹی کر لیتی تھی، جیسے کہ میں بیمار ہوں اور میں اسکول نہیں جا سکتی۔ ایک دن وہ سچ مچ کی بہت زیادہ بیمار تھی اور میں نے اسے جا کے پوچھا کہ بیٹا آپ کتنی زیادہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ کے گھر فون کروا دیتے ہیں، آپ گھر چلے جاؤ۔ کہنے لگی کہ نہیں میں نہیں جا سکتی، اور پھر وہ بہت زیادہ رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا جب آپ کی طبیعت جو ہے اتنی زیادہ خراب ہے اور آپ کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ گھر کیوں نہیں چلے جاتے، فون کیوں نہیں کر رہے؟ جائیں آپ، اگر آپ نہیں تو مجھے بتا دیں میں کروا دیتی ہوں۔ تو کہنے لگی کہ نہیں میرے گھر والے یقین نہیں کریں گے اور وہ مجھے لینے نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوگا کہ آپ کے ماں باپ آپ بیمار اور آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں گے؟ وہ کہنے لگی کہ اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میں نے چھٹی کی تھی، اور اس کے بعد میرے ماما پاپا نے کہا کہ آئندہ آپ بیمار بھی ہوگی تو بھی ہم آپ کو نہیں لے کر آئیں گے۔ یعنی کہ 2-3 دفعہ چھٹی کرنے کے بعد اب یعنی کہ اگر میں گھر فون کروں گی تو میرے ماں باپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ بیٹا ماں باپ تو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ہر بات پہ آپ کی یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب ماں باپ کا یہ اعتماد نہ رہے تو پھر اور کون یقین کرے گا اور کون اعتماد کرے گا؟ تو جھوٹ بولنا ایک بہت ہی بری عادت ہے، اور سچ بول کر انسان جو ہے اگر غلط کام بھی کر رہا ہو تو چاہے ٹیچر ہو، چاہے گھر میں ماں باپ ہوں، چاہے کسی بھی جگہ ہو، ایک تو وہ خود اس کو سکون مل جاتا ہے کہ میں نے سچ بولا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور دوسرا سچ کی برکت کی وجہ سے یعنی سب اس پر یقین کرتے ہیں اور کوئی بھی اس کو کبھی بھی جھوٹا نہیں کہتا، اور سچ بولنے والے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت جو ہے انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو ہمیشہ کوئی بھی بات ہو تو سچ سچ بتا دینی چاہیے، ڈرنا کسی سے نہیں چاہیے۔ اب یہ جو کہانی آپ کے سامنے ہے یا اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے بیٹا، اس کہانی میں بھی ایک بچے کا ذکر ہے تو وہ کم عمر بچہ، لیکن جب وہ قافلے کے ساتھ سفر کرتا ہے، یعنی پہلے زمانوں میں لوگ سفر جب کرتے تھے تو ان کے پاس آج کل کی طرح ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، جہاز یا جس طرح سے گاڑیاں، ٹرین یہ سب چلتی ہیں، اس طرح کا نہیں سفر کرنے کے ذریعے نہیں ہوتے تھے، اور جو ذرا پہلے زمانے میں استعمال ہوتے تھے وہ زیادہ تر لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور مختلف جانوروں پر سفر کرتے تھے، اور قافلے کی صورت میں، قافلہ یعنی بہت سارے لوگ مل کر سفر کیا کرتے تھے تاکہ راستے میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور وہ ایک دوسرے کی، کیونکہ مہینوں لگ جاتے تھے، اور وہ سفر کے دوران کھانے پینے کا سامان بھی لے کر جاتے تھے، اور اس میں مختلف لوگ ہوتے تھے، کوئی جو بہت سمجھدار ہوتے تھے ان میں سے وہ قافلے کے نگہبان بن جاتے تھے، لیڈر بن جاتے تھے، رہنمائی کرنے والے بن جاتے تھے، تو وہ راستہ بھی دکھاتے تھے، بتاتے تھے۔ اب آج کل آپ لوگوں کو سہولتیں ہیں دیکھیں ہر طرح کی، کہ آپ سفر کر رہے ہیں جہاں پہ بھی تو آپ نیٹ پہ اس کو دیکھ کر آرام سے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور لوگ جو ہیں بڑے اندازے سے ہی راستہ بھی، اس طرح کی نہ روڈز ہوتے تھے نہ سڑکیں ہوتی تھی، تو بیابان جگہ سے اور ویران جگہوں سے سفر کرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے جب جاتے تھے تو وہ زیادہ تر لوگ مل کر سفر کرتے تھے، اسے قافلہ کہتے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، یعنی کہ رات کافی گزر چکی تھی، اور آدھی رات کے بعد کے وقت کو پچھلا پہر کہتے ہیں، جیسے 2-3 بجے کا ٹائم، دن بھر کا تھکا ہارا قافلہ بڑا سو رہا تھا، یعنی کہ جو لوگ سارا دن سفر کرتے تھے وہ رات کو کسی جگہ رک کر پھر آرام کیا کرتے تھے۔ اچانک شور اٹھا، ڈاکو آگے، ڈاکو آگے۔
सोए हुए मुसाफिर हड़बड़ा कर उठे और अपने अपने सामान को संभालने लगे। सब मुसाफिर आराम कर रहे थे, सो रहे थे, और अचानक जब शोर मचा के डाकू आ गए। आजकल भी आप तस्वर करें कि कोई आपसे कहे कि डाकू आ गए तो सब लोग डर गए। आप भी डर जाएंगे। और सब उठकर अपने अपने सामान को संभालने लगे। इन सब ने देखा कि उनके सामान जो हैं वो महफूज हैं या नहीं। डाकुओं ने लूट मचा रखी थी, यानी वो सब के पास जो कुछ देख रहे थे छीन झपट रहे थे, एक एक की तलाशी ले रहे थे, लोगों की जेबें टटोल रहे थे, जो कुछ भी उनको मिलता था छीन झपट लेते थे, यानी उसे छीन लेते थे। डाकू ने इसी तरह छीन झपट करते हुए, और लुटने वाले जो थे वो रो धो रहे थे, आओ फगा कर रहे थे, मगर जालिम डाकुओं पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। इसी काफिले में एक नौ उम्र लड़का, एक कम उम्र बच्चा शामिल था, जो खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, और वो बिल्कुल परेशान नजर नहीं आ रहा था। एक डाकू इसके पास आया, इससे पूछने लगा, लड़के तेरे पास क्या है? 40 अशरफियां, लड़के ने जवाब दिया। डाकू मजाक समझकर आगे बढ़ गया। यानी डाकू ने ये समझा कि बच्चा जो है वो मजाक कर रहा है, इसके पास क्या होगा। दूसरा डाकू उस लड़के के पास आया, तो उसने भी यही सवाल किया, तो लड़के ने फिर वही जवाब दिया। इसी तरह से तीसरा डाकू जब उसके पास आया, तो फिर लड़के ने यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। उस वक्त इस तरह के नोट नहीं होते थे, ज्यादातर सोने के सिक्के होते थे, कॉइन्स, जिन्हें अशरफियां कहा जाता था, सोने के सिक्के, और वो इस्तेमाल होते थे। डाकुओं के सरदार तक जब ये बात पहुंची, यानी कि जब बाकी डाकुओं ने जाकर अपने जो उनका सरदार था उस तक ये बात पहुंचाई कि एक बच्चा है, और जब हमने उसको पकड़ा है और उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो आगे से बच्चा कहता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। इसने लड़के को अपने पास बुलाया और पूछा, लड़के तेरे पास क्या है? तो लड़के ने फिर इत्मीनान से सुकून से जवाब दिया, 40 अशरफियां। उसको बिल्कुल भी डाकू से डर नहीं लग रहा था, ना वो घबराया हुआ था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे समझाया हुआ था कि डरना सिर्फ अल्लाह की जात से और किसी से नहीं डरना। लिहाजा वो बच्चा किसी से भी नहीं डर रहा था, उसके दिल में कोई खौफ कतर नहीं था। सरदार ने पूछा, कहाँ हैं 40 अशरफियां? तो बच्चे ने अपना कुर्ता दिखाया और उसको ये बताया कि मेरे कुर्ते की तह में सिली हुई है। यानी उसकी माँ ने बच्चे के कुर्ते के साथ ही वो जो अशरफियां थी उनकी अंदर करके सिलाई करके, जिस तरह अंदर को एक पॉकेट बना देते हैं, बनाकर उनको साथ ही उसका मुंह ऊपर से बंद कर दिया था, ताकि बच्चे से कहीं खो ना जाए, गुम ना हो जाए। कुर्ते की तह खोली गई, यानी कि सिलाई खोली गई, तो सचमुच 40 अशरफियां निकल आई। सरदार ने हैरत से कहा, लड़के तूने इतनी बड़ी रकम छुपा क्यों न ली? यानी कि बच्चा चाहता तो किसी को पता भी नहीं चला था, जब भी उसकी तलाशी ली गई, उसकी जेबें टटोली गई, उसके पास से कुछ नहीं निकला था। वो चाहता तो वो अपने पैसे छुपा सकता था, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो उसने साफ साफ बता दिया कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। और उसको बताते हुए बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। तो जो डाकुओं का सरदार था, उसने जब कुत्ते की तह खोली, उसमें से सचमुच जब 40 अशरफियां निकल आई,
تو اس نے حیرت سے اس سے کہا کہ لڑکے تم نے اتنی بڑی رقم چھپا کیوں نہ لی؟ تو آگے سے پھر بچے نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، تو میں جھوٹ بول کر گناہگار کیوں بنتا؟ یعنی کہ اگر میں جھوٹ بولتا تو میں اپنی ماں کا گناہگار ہو جاتا، کہ ماں نے ہمیشہ سچ بولنے کے لیے کہا ہوا۔ تو سردار نے لڑکے کا جواب سنا تو سوچ میں پڑ گیا کہ ایک کم عمر بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی نصیحت کا اتنا پابند ہے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا، جس طرح ماں نے کہا سمجھایا اسی طرح اس نے کیا، اور میں کتنا گناہگار ہوں، کتنا برا ہوں کہ ایک مدت سے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر رہا ہوں، لوٹ مار کر رہا ہوں۔ اللہ ہر وقت، یعنی اللہ کا تو حکم ہے کہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرو اور لوٹ مار نہ کرو، غریبوں کا حق نہ کھاؤ۔ تو پھر جب اس نے سوچا کہ ایک بچہ جو ہے اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہے اور اس کے دل میں اپنی ماں کا اتنی قدر و منزلت ہے، تو میں اپنے اللہ پاک کا ایک کتنا گناہگار بندہ ہوں کہ مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، تو پھر اللہ کے ہاں میرا کیا حال ہوگا۔ اس کو بہت دکھ ہوا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں تو ہمیشہ غلط کرتا رہا ہوں۔ سردار نے پھر حکم دیا کہ سارا مال قافلے کے لوگوں کو واپس کر دو، اور خود لڑکے کے پاس پاؤں میں گر کر اس سے معافی مانگی، توبہ کی، اور راستے میں راہ زنی یعنی راستے میں لوٹنے کا جو پیشہ تھا اس کا، وہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ یعنی اس بچے کی اس بات نے اس پر اتنا اثر کیا کہ اس نے جو لوٹنے کا پیشہ اپنایا ہوا تھا، کام کرتا تھا، اس نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ لڑکا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ان کی سچ کی برکت سے پیشہ ور ڈاکو توبہ کر کے نیک بن گئے۔ بیٹا میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اس کہانی کی، اور اسی طرح کی اور کہانیاں بھی ہیں جو آپ پڑھا کریں۔ اس کا نتیجہ سچ کی برکت، اس کا نتیجہ آپ آخر میں نتیجہ لکھ کر اس کے آگے لکھیں گے کہ سانچ کو آنچ نہیں، یا سچ ہے کہ سچ میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ سانچ کو آنچ نہیں۔ جی مریم عرفان۔ السلام علیکم ٹیچر۔ جی وعلیکم السلام بیٹا۔ ٹیچر یہ جو پچھلی کہانی آپ نے پڑھائی تھی نا، جس کا کام اسی کو ساجے، اس میں نا مس طاہرہ نے ہمیں نتیجہ لکھوایا تھا جس کا کام اسی کو ساجے، تو ٹیچر اس کے نیچے جو دوسری لائن ہے وہ لکھنی ہے؟ بیٹا وہ اتنے بھی صحیح ہے۔ اور ٹیچر یہ جو بھی آپ بول رہی ہیں سانچ پانی، تو اس کی جگہ سچ میں برکت ہے، یہ لکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، میں دو بتا رہی ہوں، جو آپ کا آسان لگے وہ آپ لکھیں۔ ٹھیک ہے ٹیچر۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھے۔ تو بیٹا یہ کہانی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن بیٹا کہانی پڑھنا ہی نہیں ہوتا، کہانی پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ سب وعدہ کریں کہ آپ سب آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے،
اور جو بات بھی ہوگی وہ سچ سچ کریں گے.